بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم کنٹینیو کیجیے گا. آپ جو لاڈلے کی ڈیفینیشن میں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے آپ لاڈلا کہہ سکتی ہیں جبکہ عوام کے ووٹ سے وہ آئے ہیں اور آپ بھی یہ کہتی ہیں کہ بڑے اچھے الیکشنز ہوئے ہیں, تو آگے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ, پنجاب کے کے پی کے, پنجاب, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس وقت تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے, تو عوام کا فیصلہ تو آپ کے سامنے ہے میڈم. دیکھیے میں بتاؤں ثنا, بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے کہا لاڈلا کس کا ہے, تو یہ قوم بھی جانتی ہے, تمام ادارے بھی جانتے ہیں کہ لاڈلا یہ کس طرح سے ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بڑا اچھا ہوا کہ خان صاحب جس کو کہتے تھے پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو ہے, اور اس ڈاکو کے ہاتھ میں اپنی سیٹیں ہوتے ہوئے بھی, ٹھیک ہے 176 اپنی سیٹس ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنی ٹیم میں سے کوئی ایک بندہ نہیں ملا, آخر کو ڈاکو کے ہاں گھٹنے انہیں ٹیکنے پڑے. یہ تو ان کا کرائیٹیریا ہے, سیاسی کرائیٹیریا ہے کہ 10 سیٹس والوں کو اگر ہم نے سپورٹ کیا ہے پی ایم ایل این کو, تو ان کے پاس 80 پارلیمنٹیرینز تھے اور ہمارے پاس 50 تھے, تو ہم نے تو اس لیے انہیں نامینیٹ کیا تمام لوگوں نے کہ ان کے پاس جو کاؤنٹنگ تھی, نمبر آف ممبرز تھے وہ زیادہ تھے. تو یہ پہلی دفعہ سنا ہے, خود ہی ان کو ڈاکو کہتے تھے اور اسی ڈاکو کے جھولی میں اپنے 76 ووٹ ڈال دیے. ہم نہیں آ سکتے, کوئی ڈاکو بھی کہتا تھا, کوئی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات بھی کرتا تھا اور کوئی کچھ پھاڑ کے, لیکن جو یہ کچھ ہوا اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. بیٹھے ہوئے میڈم 11 جماعتوں میں. جی جی بالکل بالکل جی, تو یہ تو سیاست کے رنگ ہے, اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آج ڈاکو ہے کل دوست بن جائے گا. ثنا میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یہ جو ابھی مسرت نیازی صاحبہ جو بات کر رہی ہے نا کہ عمران خان لاڈلے ہیں, میں حقیقت کہہ رہی ہوں لاڈلے ہیں عمران خان صاحب, بہت زیادہ لاڈلے ہیں, مگر پاکستان کے ہر بچے کے, پاکستان کی پوری عوام کے, چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو, بڈھا ہو, نوجوان ہو, پاکستان کی عوام کے لاڈلے ہیں. یہ ہیں اداروں کے شاید لاڈلے ہوں, کیونکہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو ادارے کام نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اداروں میں جو لگائے گئے لوگ تھے وہ ان کے تھے, یا نون لیگ کے لوگ لگے ہوئے تھے یا تو پی پی کے لوگ لگے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا. ادارے کی ڈیفینیشن یہ نہ لے کے ایک دو ادارے, پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو کام نہیں کر رہے تھے. جب تک ادارے کام نہیں بھی تنقید بنتی ہے. ابھی تو آپ کی گورنمنٹ آئے ہوئے ابھی ایک دن ہوا نہیں, 24 گھنٹے ہوئے نہیں, آپ لوگوں نے تبدیلیاں پنجاب میں شروع کر دی. دیکھیں تبدیلی ظاہر ہے, دیکھیں ہٹانا نہیں شروع کر دیا, چینجز آئیں گی جو کام کریں. ابھی ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو کام کریں گے, ایسے نہیں کہ وہ ڈٹ کے بیٹھ جائیں گے کہ کام نہیں کرنا. دیکھیں پاکستان میں چینجز تب آئیں گی, وہ لوگ بیٹھے اداروں میں, ایون وہ لوگ بیٹھے جو کام کریں پاکستان کے مفاد کے لیے. 7 مہینے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, لیکن وہ جو بہتر کارکردگی ہے اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے تنقید کی جاتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں سنا اس میں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں, کیونکہ 2/3 میجارٹی نہیں تھی. اگر 2/3 میجارٹی, کیونکہ ڈیسیشن نہیں لیے جا رہے تھے, بہت سارے ڈیسیشنز جو خان صاحب چاہ رہے تھے اس طرح ہو نہیں پا رہا تھا. ہم تو باہر کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا, انٹرنلی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے سارے ایشوز ہیں. اسی لیے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی ہم آئے تو انشاءاللہ تعالی 2/3 میجارٹی سے آئیں گے کہ ہم پاکستان میں وہ قانون سازی بھی کر سکیں جو پاکستان کے لیے بہترین جس سے بہت سارے کام ہو سکے, جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے, جس سے پاکستان میں ترقی ہو سکے. دیکھیں بہت سارے ادارے ایسے, میں آج بھی میں فیل کرتی ہوں کہ بہت سارے ادارے جس میں پاکستان کی معیشت بلا وجہ اس پہ خرچ ہو رہی ہے, جہاں سے ٹیکس بھی نہیں مل رہا اور لوگ لگے ہوئے ہیں جو کام نہیں کر رہے. بس یہاں پہ پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ کی نوکری ملے, کیونکہ کام تو کرنا نہیں ہوگا, کیونکہ گورنمنٹ کی نوکری وہاں پہ تو کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بلا وجہ خرچے ہو رہے ہیں ان اداروں پہ جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یعنی کہ آپ وہ بات کر رہی ہیں جو خان صاحب ہمیشہ سے کہتے آئے کہ جی مافیا ہے اور مافیا مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. ٹھیک ہے جی. انور خوشی صاحب, جو آپ ایک لاڈلے کی ڈیفینیشن کچھ بتانا چاہ رہے تھے. جی بالکل, مسرت نیازی صاحبہ نے جو لاڈلا کہا ہے عمران خان کو, واقعی یہ لاڈلا ہے, مگر یہ چھوٹا لاڈلا ہے, کیونکہ اس کو تو چیف منسٹر شپ ملی ہے نا. اس سے ایک بڑا لاڈلا ہے جس کو فارن منسٹری ملی ہے, اس سے ایک اور بڑا لاڈلا ہے جس کو بیٹھے بٹھائے کم سیٹوں سے فارن منسٹری مل گئی, اس سے بڑا ایک اور لاڈلا ہے جس کو پرائم منسٹر شپ مل گئی, بیٹھے بٹھائے بغیر نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی پرائم منسٹر بن گیا. تو وہ بڑے لاڈلے ہیں. سر کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے تھا. جی, تو پھر لاڈلے کی ڈیفینیشن ہے کہ پھر تینوں ہی لاڈلے ہیں,
اور تینوں اپنی جگہ پہ اس سے زیادہ لے گئے ہیں وہ لوگ نا. ٹھیک, وہ تو یہ لاڈلے کی بڑے ڈیفینیشن مزے کی وزارتیں ہیں. جی بڑے مزے کی وزارت تو بڑی اچھی ہے. یہ تو کھا رہے ہیں, اپوزیشن ہے نہیں, بس لٹ لگی ہوئی ہے. پاکستان کے جو ہے نا اکانومی کرنسی گرتی جا رہی ہے. مسرت شاہ صاحبہ کے موقف سے ہمارا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. مسرت شاہ صاحبہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کی طور سے ظاہر سی بات ہے اس کو کر رہی ہے. جی سر, آپ کنٹینیو کیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جس وقت ہم یہ لاڈلا کہتے ہیں نا, تو اس میں ڈیفینیٹلی جو شخص بھی اس کو لاڈلا کہے گا, یا کوئی پہلے وہ کہتے تھے سلیکٹڈ, تو وہ عمران خان کو کچھ نہیں کہتے تھے, وہ ادارے پہ تنقید ہوتی تھی. جو کسی کو لاڈلا کہے گا اس کا مطلب ہے ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں, اور جو کسی کو سلیکٹڈ کہے گا وہ ادارے پہ تنقید ہوتی ہے. اور انڈائریکٹلی نہیں, یہ ڈائریکٹ تنقید ہے, کیونکہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سیدھی سی بات ہے, عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے ووٹ سے پاکستان پیپل پارٹی آئی ہے, عوام کے ووٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے, اور عوام کے ووٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. تو یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی ہیں. تو اس کسی کو کہنا کہ یہ لاڈلا ماڈلا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی بھی ادارے پہ ڈائریکٹ تنقید کر رہے ہیں. تو ادارے نے پہلے کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, ہم آپ کی کسی چیز میں شامل نہیں ہیں. آپ خود, کیونکہ ادارہ جب تک کرتا تھا, جب وہ بیچ میں اس کی ثالثی ہوتی تھی تو امن سے چلتا رہا. جب سے وہ ہوا, اس سے پہلے کچھ اس قسم کا کلیش ہوا جو 25 مئی کو ہوا ہے. 25 مئی کو ہم دیکھ رہے تھے, میں رو رہا تھا. وہ اسلام آباد میں وہ جو چیزیں چل رہی تھی بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر جو تشدد کیا گیا, کوئی ایک حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی. آپ کریں, ہوتا ہے کوئی واٹر کینن کا کام کر لیتے, کچھ کر لیتے. وہ آنسو گیس آپ استعمال کیے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں ایکسپائرڈ اور کون سے والے کیے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. کہ پاکستان کی عوام ہے اور سب مسلمان ہیں, اور وہ بھی مسلمان ہیں, ایک قوم ہے, ہم ایک سارے. پیپلز پارٹی کی اپنی کبھی اس قسم کی اسٹریٹجی رہی نہیں ہے. نہیں, میں پیپلز پارٹی کو میں نہیں کہہ رہا, میں نہ ہی مسلم لیگ نون کو بھی نہیں کہہ رہا. پارٹیوں کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ شخصیات ہیں. یہ ساری باتیں شخصیات کی ہوتی ہیں. پارٹی میں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں بھی برے لوگ ہوں. کئی آپ کے ایم پی اے بھی ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں گے. اب میں دیکھتا ہوں کئی ایسے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں, مجھے نہیں اچھی لگتی ان کی باتیں. طنزیہ باتیں کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں دوسری پارٹی کے خلاف ہی کرتے ہیں, مگر انہیں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی, کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کے اندر سب سے اونچی جگہ ہے. اتنی اونچی ہے یہ پارلیمنٹ. ایم پی اے ایم این اے اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کوئی فوج کا جنرل یا بیوروکریسی میں کوئی 22ویں 23ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے, وہ ان کے ماتحت ہوتا ہے. اور جو آپ کا منسٹر ڈیفینس ہے اس کے ماتحت آپ کا سیکرٹری ڈیفینس ہوتا ہے, اور اس کے ماتحت آپ کے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف ہوتے ہیں, اور باقی جتنے چیف ہوتے ہیں وہ بہت نیچے ہوتے ہیں. تو وہ اتنی اوپر والے لیول پہ جا کے آپ اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا حمزہ شہباز شریف چھوٹے بچوں کو کہہ رہے تھے, بیٹا یہ کرپشن ہوتی رہتی ہے, تھوڑی بہت ہونی چاہیے, اسی سے ملک ترقیاں کرتے ہیں. یہ یعنی کہ اس قسم کی آپ باتیں جا کے آپ بچوں کو کہیں گے, یہ اس قسم کا ان کو لاجک دیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر کی تقریر, میں نے پوری سنی نیشنل اسمبلی میں, اور مجھے ہو رہا تھا کہ جو وہ بات کر رہے تھے میں آگے سے ان کو جواب دے رہا تھا. بالکل میں ایسے ٹی وی کے اوپر واپس ان کو جواب دے رہا تھا. یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, میں نے کہا وہ 40 ارب کا کیا معاملہ ہے, رمضان شوگر مل کا کیا معاملہ ہے, میں ان سے ڈائریکٹ مخاطب تھا. یہاں پہ تھوڑی سی بات طویل ہو گئی, لیکن یہاں پہ یہ بھی کہنا ضروری ہے, جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے, ان کی بھی تقریریں جو تھیں وہ پرائم منسٹر کی تقریریں آخر میں نہیں لگ رہی تھی. جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جانے والی, وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی پرائم منسٹر. میں کہتا ہوں نا, وہ بھی اپنے بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ ہر تقریر میں ڈیزل کہنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ان کے ووٹر سپورٹر ان کے بھی ہیں, وہ یہ کلیش ہوتے ہیں, ان چیزوں سے کلیش ہوتے ہیں. تو آپ عزت سے, ہمارے خیال ہے کہ اس سیاست سے ہمیں نکل جانا چاہیے. مسرت نیازی صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ
کیا سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت کا حصہ بن کے وزارتیں تو لے لی ہیں، لیکن اصل جو نقصان ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہمیں نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی بڑی سیف طریقے سے کھیل رہی ہے اور سندھ میں بھی آپ کی پوزیشن جو ہے مستحکم ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ کس طرح سے اپنی اتحادی جماعت کا آگے ساتھ دیں گے؟ دیکھیں سنا، بات دراصل یہ ایک 30 سیکنڈز کے لیے میں جواب تو پہلے میرا بنتا ہے دینے کا. آئی تھنک کہ میری بہن فرما رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نام کی چیز نہیں ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا جہاں اقتدار کے مزے لے رہے تھے تو پارلیمنٹ کے اندر آ کر اپوزیشن کا بہترین رول ادا کرنا چاہیے. جو ہے نا ان کو بھی حق ہے اور عوام کے لیے لازمی تو نہیں ہے نا کہ وہ اقتدار میں بیٹھ کر جو ہے نا بہتر کام کر سکتے ہیں. اپوزیشن کے اندر رہ کر بھی بندہ بہتری لا سکتا ہے، ایک چیز. اور دوسری آپ نے کہا پی ڈی ایم کے لیے، دیکھیں یہ الائنسز بنتے ہیں اور یقیناً یہ ہماری لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کہ فردر جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں کس طرح سے الائنس بنا کے چلا جایا جا سکتا ہے. یہ تو بات کی بات ہے، جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد چلے گا. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ ہم پی ڈی ایم کے جتنے ممبرانز ہیں، جتنے لیڈرشپ ہے، تمام کے تمام وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور ان کا بھرپور ساتھ دے رہے، اور میرے خیال میں دینا بھی چاہیے اور اس میں کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی زرداری صاحب نے حمزہ شہباز کو جو ہے نا پروٹیکٹ کیا یا انہیں ان کا ساتھ دیا، تو بالکل دینا جائز ہے کیونکہ ہم ان کے الائنس میں، جب الائنس میں ہیں، اور اگر ہم زرداری صاحب جاتے ہیں ان کے پاس، چودھری برادران کے پاس، اور چودھری صاحب کے پاس بھی اگر گئے تو بھائی وہ ایک لیڈر ہے، اور اگر لیڈر ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے، ان سے اگر جا کے بات کی ہے تو اس میں کوئی میرے خیال میں مذائقہ خیز بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم الائنس میں ہیں اور ہر موقع پر، ہر سطح پر ہم اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے. پاکستان جی 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 میڈم، آپ کا موقف ہمارے پاس آ گیا اور میں نے بیچ میں اس لیے ٹوکا کہ آپ کی بات مکمل ہو جائے. تو مسرت شاہ صاحبہ کی طرف ہم چلتے ہیں. مسرت شاہ صاحبہ، واقعی وہ صحیح کہہ رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے اپنے طور سے تو پورے حد تک کوشش کی کہ وہ پی ڈی ایم کے وہ دوست کی حیثیت سے انہوں نے بالکل طریقے سے جو ہے چودھری شجاعت صاحب سے جو بات کرنی تھی اور جس کے نتیجے ہمیں آئے، وہ تو گیم آخر میں پلٹ گیا ہے، لیکن ساتھ تو دیا، اور واقعی اس کو ماننا چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ساتھ دیا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو پھر بھی چودھری صاحب جو نا وہ زندہ تھے. اس طرح تو محترمہ کا بھی اس کے مرڈر کے بعد جو ہے نا خط نکلا تھا. خط تو نکلتے یہ آسانی سے نکال دیتے ہیں، انہیں بہت اچھی پریکٹس ہے خط نکالنے کی، سچویشن جو ہے نا چینج کرنے کی. انہیں بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اور اچھی طریقے سے زرداری نے گیم کھیلی ہے. سب کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، میں کہتی ہوں ایک زرداری صرف پی پی پہ بھاری ہے اور کسی عوام پہ بھاری نہیں ہے. جب یہ رولنگ آئی پنجاب کی، دوست محمد لغاری نے جو رولنگ دی، اس کے بعد تو وہ تو بھاگ گئے، خود چلے گئے. زرداری صاحب جو ہے نا یو اے میں جا کے بیٹھ گئے تھے، پرسنل میٹر میں نہیں گئے تھے، یہ بھی پاکستان کے کسی میٹرز میں جو ہے نا وہاں پہ ڈیل کرنے کے لیے گئے تھے، مگر اس امپورٹنٹ ٹائم میں وہ نکل گئے تھے ڈیل کرنے کے لیے، یو اے میں بیٹھ گئے تھے. اور دوست لغاری وہ تو حضرت جو ہے نا وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو اندر ہی نہیں آئے تھے، چھپ کے بیٹھ گئے تھے کیونکہ پھنسا لیا گیا تھا. ابھی بھی جو ہے نا نون لیگ جو ہے نا سوچ رہی ہے کہ ہم نکلیں کیسے، کیونکہ ان کے جو پی ڈی ایم کے جو مطلب جو الائنس ہے ان کا، وہ آج تک بھی جو ہے نا ان کی باتیں چل رہی ہیں، ڈیلی ان کی جو ہے نا میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تو نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں نقصان کس کا ہو رہا ہے، نقصان تو نون لیگ والوں کا نقصان تو ہو رہا ہے. وہ تو ان کی کیا حیثیت رہی ہے، پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں تھا کیا. دیکھیں پی پی کے پاس تو پنجاب ہے ہی نہیں. سندھ میں بھی جو کہا کہ ووٹ عوام دیتی ہے، کون سی عوام دیتی ہے؟ وہ غریب عوام جن کو 5,000 روپے ایک ووٹ کے پے کرتے ہیں، تب ووٹ جا کے ڈالتے. ہم نے خود، میں نے الیکشن لڑائے کمبر شداد کورٹ سے، کیا اشر کیا تھا انہوں نے. ہر جگہ پہ انہوں نے زبردستی اپنے بندے بٹھا کے ٹھپے لگواتے، یا ٹھپے جتنے لگ سکے
آپ مردے پہ بھی جو ہے نا ٹھپے لگا لیتے ہیں, کوئی مردہ ہو ان پہ بھی ٹھپے لگ جاتے ہیں. اچھا میرے خیال ہے مسرت شاہ صاحب بہت سخت باتیں ہو گئی ہیں اور وہ سخت بات کا جواب جو ہے میری کوشش ہوتی ہے, یہ سخت باتیں نہیں ہیں, یہ ایسی چیزیں جو سندھ میں ہم لوگ برداشت کرتے آ رہے ہیں 40 سال سے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی لیڈرشپ کا خاص طور پہ نام لیا جائے تو اسی پارٹی کے کارکن سے بات کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ پروگرام میں ایسا نہ لگے کہ بات ایک ہی کی جا رہی ہے. مسرت نیازی صاحبہ کیا کامنٹ کریں گی مسرت شاہ صاحبہ نے ابھی جو باتیں کی ہیں اس پہ؟ تو میں اپنی بہن سے کہوں گی کہ مائنڈ یور لینگویج. آپ کو شرمانی چاہیے کہ میری قیادت کا لیٹر نکلا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس, کیا آپ کو پارٹی ہیڈ بنا دیا جاتا؟ دیکھیں یہ ہماری پارٹی کا انٹرنل میٹر تھا, دوسری بات. اور دوسرا فرما رہی ہے کہ جی زرداری صاحب بھاگے. زرداری صاحب بھی بھاگنے والے نہیں ہیں. زرداری صاحب اتنی بیماری کے باوجود دوسرے ہیڈ کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح باہر بیماری کی طرح دیکھیں باہر نہیں گئے, باہر بھاگ کے نہیں گئے. زرداری صاحب کے پائے کا دیکھیں, میری بات سنیں گے پلیز, میری بات سنیے پلیز, میں آپ کے بات پہ نہیں بولی ہوں. نہیں زرداری صاحب عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو زرداری کتنے بیمار تھے سندھ میں, سب کو میری پتا ہے. بات سن لیجیے, بات سن لیجیے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہے, میں نے آپ کی باتیں سنی ہے تو سننے کی سننے کی صلاحیت بھی رکھے, سننے کی صلاحیت بھی رکھے, بیوی سننے کی صلاحیت رکھے, اپنے اوپر سننے کی صلاحیت رکھے. جب سن نہیں سکتی ہیں دوسروں کی بات, میں نے آپ کی بات سنی ہے تو آپ میری بات نہیں سنیں گے, بیچ میں کیوں بول رہی ہیں آپ؟ ہم سنیں گے آپ کی ضرور, یا پھر آپ پروگرام کر لیں. ہم آپ بات کیجیے گا. اس محترمہ سے کہیں کہ بی بی پیشنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب 11.5 سال جو ہے نا جیل رہے اور کچھ بھی ثابت ان پہ نہیں ہوا. زندگی کا آدھا حصہ وہ جیل میں رہے اور ابھی فرما رہی ہیں کہ جی وہ یہ کام کر کے وہ دبئی بھاگ گئے. محترمہ وہ دبئی بھاگے نہیں ہیں. دیکھیں ان کے 89 کی سالگرہ تھی, اس پر گئے تو کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کی اتنی حیثیت ہو گئی ہے, اگر اتنی پی ٹی آئی میں ہمت تھی تو 4.25 سال آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ نے کس آفتاب میں پیپلز پارٹی کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کو نہیں ڈالا؟ تو ہم لوگ تو بھاگنے والے اور زرداری صاحب بھاگے. یہ منہ اور مسور کی دال, اس طرح کی بات آپ لوگ کرو گے؟ آپ کا لیڈر تو 1 گھنٹہ جیل نہیں رہ سکتا اور آپ باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں 3 سال آپ کا زرداری جو ہے نا ویل چیئر سے اٹھا تھا, کیوں نہیں اٹھا تھا ویل چیئر؟ بی بی میری بات سنے, بی میری بات سنے. مجھے بتائیں آپ بیمار شخص کے لیے اس طرح کے لفظ ادا کریں گے تو میں سمجھتی ہوں آپ میں انسانیت ہی نہیں ہے. آپ میں بی انسانیت ہی نہیں, آپ کو انسانیت کیوں نہیں گزری ہے؟ آپ لوگ دونوں میرے خیال سے میرے پروگرام یہ تلخ لگے گا محترمہ, آپ کو بہت زیادہ یہ تلخ حقیقتیں ہیں, یہ تلخ حقیقتیں ہیں جو سنگھ کی جو ہے برداشت کر رہی ہے. اصل میں مسرت نیازی صاحبہ اصل میں بات میں ایک بات کر دوں, میں اپنے پروگرام میں کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم دیکھیں پارٹی قیادت کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہر پارٹی کارکن کی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی سخت بات کر دی جائے تو یقیناً پارٹی ممبران کو برا بھی لگتا ہے, تو اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی. یقیناً جس نے دونوں پارٹی بالکل ایسے میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں یہ پبلک فگر ہوتے ہیں, ان کے خلاف اچھی بری باتیں سب کرتے ہیں, اور جو پارٹی کے اپنے کارکن ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے خلاف وہ جیسا بھی ہو وہ غلط بات نہیں سن سکتے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے پارٹی لیڈروں کا, ایک دوسرے کی پارٹی کا احترام کریں. ہمیں ایک دوسرے کی احترام عزت کرنی چاہیے. جس شخص کو اگر 100-200 بھی ووٹ پڑتے ہیں نا پورے پاکستان میں تو اس کو 100-200 چاہنے والے ہیں نا. وہ صحیح ہے یا غلط, اس کا فیصلہ ایک شخص خود نہیں کر سکتا. یا تو صحیح اور غلط کا فیصلہ عدالتیں کریں گی, یا آپ کو پتہ ہے تو آپ عدالتوں میں جائیں اور وہ چیز کروائیں. اور اگر چور اور ڈاکو ہیں یہ, تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی 4 سال. ان 4 سال میں آصف علی زرداری کو اور شہباز شریف صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. ان کو 20-20 سال کی 100 سال کی سزا ہو جانی چاہیے تھی. یہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یا تو وہ چور اور ڈاکو نہیں ہیں, یا آپ لوگوں کے پاس ایسے کوئی آپ کے اپنے پاس کچھ ایسے مسائل تھے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے تھے یا نہ کر سکے آپ جو بھی تھا. مگر حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی تھی نا, اور پورے ملک میں تھی تقریباً, اور بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی حکومت تھی, تو وہ کرتے نا.
وہ کرتے ہیں نا، رانا ثناءاللہ کو جیل میں ڈالتے ہیں نا ماڈل ٹاؤن پہ آپ شہباز شریف کے ساتھ کچھ کر لیتے، تو آپ نے بھی کچھ نہ کر سکا. اس کا مطلب ہے اب اگر فرض کرو کہ یہ آ جاتے ہیں دوبارہ، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، 2023 کے الیکشن ہوتے ہیں یا 22 میں ہو جاتے ہیں، تو یہ آ جاتی ہے، تو پھر کیا؟ پھر وہی مسئلہ چلے گا. ہم لوگ یہی سنتے رہیں گے. ہم خان صاحب اپنی تقریر میں کہیں گے یہ چور ہیں، ڈاکو، ان کو پکڑو. چور سپاہی 4 سال چور سپاہی کھیلا ہے اور کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 میجارٹی، اگر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گی، پھر آپ کو سب یہ نظر آئے گا. بیماریوں کا بہانہ نہیں بنے گا کہ بیماری کی وجہ سے علاج کرانے کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی جو ہے نا ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے. بیماری والی جو بات آپ لوگ کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھیجا بھی تو آپ لوگوں نے نا، وہ خود سے تو نہیں گئے. نہیں، ہم نے نہیں، پی ٹی آئی نے نہیں بھیجا. دیکھیں پی ٹی آئی نے نہیں بھیجا، انہوں نے اداروں سے جو ہے نا، دیکھیں کورٹ نے انہیں پرمیشن دی تھی، پرائم منسٹر سے پرمیشن نہیں لی جاتی، انہوں نے اداروں سے لی جنہوں نے بھیجا. رویا کون تھا؟ خان صاحب تو نہیں روئے تھے نا. آپ کی پارٹی کے لوگ ہی روئے تھے نا کہ ہم تو بھیج دیں، ان کی حالت بڑی خراب ہے. میں ہی کہتی ہوں خود تو نہیں گئے نا، آپ کی گورنمنٹ تھی، آپ کی دیکھیں ڈیسیشن یہ جو لیا گیا ہے وہ پرائم منسٹر نہیں کے ہاتھ میں ہوتا. دیکھیں اداروں نے ہی بھیجا اسے، جو بھی کچھ کسی نے بھی بھیجا، مگر بیمار، اب جو بھی بیمار 2/3 میجارٹی میں جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت آئے گی نا، تو جو کوئی بیمار چاہے ہو جائے، چاہے کوئی جو ہے نا ویل چیئر پہ بیٹھا رہے، مرنے جیسی حالت ہو، احتساب ہوگا. ابھی یہ ہر حال میں احتساب ہونا ہی ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے گا. ابھی اگر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی نہیں ہوا نا، تو پھر میں یہ کہوں گی کہ پی ٹی آئی کا بھی وجود نہیں رہے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ جو نعرہ لگا کے ہم آئے ہیں، جس وجہ سے خان صاحب ابھی عوام جو اتنا مینڈیٹ ملنا اور عوام مطلب اس طرح جو ہے نا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی آئے، تو اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. ٹھیک ہے میڈم، پروگرام کا وقت چونکہ کم ہے. مسرت نیازی صاحبہ آپ کی طرف جائیں گے، لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. جی دیکھیں، عزت اسی کو ملے گی جس کو عوام ووٹ دے گی. اور بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی ویل چیئر پہ تھا، بیمار تھا، آپ ہی نے اس کو جانے دیا، اور ویل چیئر پہ تھا تو آپ کے اندر انسانیت کتنی تھی، آپ نے اس کا کتنا خیال رکھا، اور اتنے ہی اگر اچھے تھے تو ان لوگوں کو اگر ان پہ ایلیگیشنز تھے اور ثابت ہوئے تھے تو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا. بات دراصل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ان کی نس میں شامل ہے، اور یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. چلیے میڈم، بہت شکریہ. جی انور خوشی صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا شارٹ. جی، یہ جو ملک کے اندر انسٹیبلٹی چل رہی ہے، اس کا ایک ہی حال ہے کہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے. میں بالکل نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے. بے شک پاکستان مسلم لیگ یا پی پی جیت جائے، جتنی مرضی میجارٹی لے کے آ جائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی آئے ملک میں بیٹھے، تاکہ ملک کی تقدیر، جو معیشت اور باقی چیزیں جو نیچے جا رہی ہیں نا، وہ اپنی سیدھی سمت میں جانا شروع ہو جائیں. چلیے جی، ایک پازیٹیو نوٹ پہ انور خوشی صاحب نے پروگرام کا اختتام کیا ہے. مسرت شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئی. مسرت نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. انور خوشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.